بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بل ادا کر دوں گی، بس میرے باپ کو مزید اذیت میں مت رکھیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ان کا کفن دفن کروا کے 2 دن بعد آپ کا بل ادا کر کے جاؤں گی۔ میں اسپتال کی ٹھنڈی گیلری میں ڈاکٹر کے سامنے منتیں کر رہی تھی، مگر وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بہت سے لوگوں کو یقین دہانی کروا چکی تھی، میں بھاگنے والی نہیں ہوں، مگر کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر مجھے جھٹکے سے پیچھے دھکیل کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور پیچھے میں کسی اور رحم دل شخص کو تلاش کرنے لگی کہ وہ میری مدد کر دے۔ اتنے میں ہی دور سے آتی لیڈی ڈاکٹر پر نظر پڑی۔ وہ وہی تھی جس سے میں نے پہلے دن راستہ وغیرہ پوچھا تھا۔ وہ مجھے بڑی نرم دل لگی تھی اور یقین تھا کہ وہ ضرور میری فریاد کو سنیں گے۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر میں سیدھا اس کے پاس بھاگی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ میرے والد، اتنا بول کر میں ایک دم سے چپ کر گئی۔ کیا ہوا، تمہارے والد ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے ہنوز نرم لہجے میں پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہیں، وہ مر گئے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ وہ تسلی دلاسا دے گی، مگر اس کا چہرہ بالکل بے حس تھا۔ اچھا، چلو مجھے ڈیوٹی کرنی ہے پھر۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ مگر غریب کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے نا، اپنی مرضی سے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ہی بیٹھ سکتا ہے۔ او بی بی، ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو، ابھی تو صفائی کر کے میں گیا تھا۔ ایک تو یہ لوگ پتہ نہیں یہاں کیا لینے آ جاتے ہیں، جن کی اوقات سرکاری اسپتال میں پرچی لینے والی ہوتی ہے۔ صفائی کرنے والے نے مجھے جھاڑو سے روکا تو میں کھڑی ہو کر ایک سائٹ پر ہو گئی۔ جس جگہ اس وقت میں کھڑی تھی وہ شہر کا بہت بڑا اسپتال تھا۔ پہلے دن اور آج کے دن میں یہاں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب پہلی روز یہاں آئی تھی تو ہر کوئی ہاتھوں پر اٹھانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ میڈم میڈم کہتے زبان نہیں تھکتی تھی ان کی، مگر آج اب ان کا مطلب نکل گیا ہے تو میرا کھڑا ہونا بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر کاؤنٹرز کی جانب رخ کیا، مگر وہاں بیٹھی لڑکی بہت دیر سے میرا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی کہ بی بی، رات کو آنا جب دوسرے ڈاکٹر ہوں گے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس سے زیادہ میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، سو میں نے کولر سے ٹھنڈا پانی حلقے میں اتارا اور چادر سر پر درست کرتے ہوئے اسپتال سے نکل آئی تھی۔ باہر شدید گرمی تھی، رکشے والے بار بار یہی پوچھ رہے تھے کہ کہاں جانا ہے، مگر میرے پرس میں ایک دھیلا بھی نہیں تھا۔ وہ سفر جو رکشے میں 10 منٹ کا تھا، پیدل چل کے میں نے پونے گھنٹے میں طے کیا۔ کچھ دیر بعد میں ایک بوسیدہ سے گھر کے باہر کھڑی تھی جس کا لکڑی کا دروازہ جگہ جگہ سے سوراخوں کی نظر ہو گیا تھا۔ میرا گھر تھا اور اب صرف میرے پاس یہی بچا تھا، ورنہ زندگی نے جتنی ٹھوکریں لگائی تھیں، اس معمولی سے گھر کا بچنا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں بھوجل قدموں سے اندر داخل ہوئی جہاں خالی گھر آئیں سائیں کر رہا تھا۔ حبس زدہ کمرے میں 2 جھلنگا سی چارپائیاں بچھی ہوئی تھی، جن میں سے ایک پر میں نڈھال ہو کر گر پڑی تھی۔ تو لائٹ نہیں تھی، دوسرا ہمارے گھر پنکھا تک نہیں تھا۔ مجھے اس وقت خود پر حیرت ہوئی کہ بھلا کیا سوچ کر میں اپنے باپ کو اتنے مہنگے اسپتال میں لے کر گئی تھی۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا میں اس پر لگا سکتی، مگر دھیرے دھیرے وہ تمام باتیں میرے ذہن میں واضح ہونے لگی جن کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنے باپ کو وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میری ماں کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا اور تبھی سے میری زندگی میں مشکلات اور نہ جانے کیا کیا کچھ درپیش آنے لگا۔ پہلے بھی چند مشکلات تھی، مگر ماں کے ساتھ ان کا احساس بہت کم ہوا کرتا تھا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں نے ہمیشہ مجھے بڑے لاڈ سے رکھا، مگر ابا، وہ تو میری شکل دیکھنے سے بھی گیا تھا۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی نام کی پکار اس گھر میں بند کر دی گئی۔ تو میں جو انچاہی اولاد تھی اسے اماں نے ہمیشہ سنبھال کے رکھا۔ ابا گھر ہوتا تو میں سارا دن ایک کمرے میں بند رہا کرتی، اماں اندر بھیج کر مجھے باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا کرتی۔ بچی تھی، اکثر ضد کیا کرتی، پھر روتے روتے وہیں پر سو جاتی، لیکن میری ماں کو یہ سب کچھ برداشت تھا۔ لیکن اگر میں باہر آ جاتی اور تب جو کچھ میرے ساتھ ہوتا تھا وہ قابل قبول نہیں تھا۔ میرا باپ ایک گھٹیا ذہنیت کا مالک تھا جسے بیٹی قبول ہی نہیں تھی۔ ایک روز ابا گھر جلدی آ گیا، اماں کو نہیں علم تھا۔ میں بھی گھر کے صحن میں بیٹھی مرغیوں سے کھیل رہی تھی۔ اس وقت میری عمر کوئی 7 سال ہوگی۔ ابا گھر میں داخل ہوا تو سامنے مجھے کھلکھلاتے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہیں ابا نے مجھے جکڑا اور جس مرغی کے ساتھ میں کھیل رہی تھی اسی ہاتھ میں دبوچ کر میرے سر میں ٹھونگے لگوائے۔ مرغی کو اور کیا چاہیے تھا، میرا سر ٹونگ ٹونگ کر اس نے سوراخ کر دیے، جبکہ میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مگر وہاں میری پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اماں نے مجھے ابا سے بچانے کی کوشش کی تو اسے ابا نے کمرے میں بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب زخمی سر لیے میں بے ہوش ہوئی تو گیند کی مانند ابا نے مجھے دور اچھالا اور باہر نکل گیا۔ یہ تو محلے والوں نے مجھے فٹافٹ سے اسپتال پہنچایا اور میں بچ گئی۔ ابا تو جا چکا تھا، مگر اماں کا جو حال ہوا وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ بیچاری 2 دن مجھے گود میں لیے بیٹھی رہی، ذرا سا کسی کام کے لیے اٹھتی تو میرا رونا شروع ہو جاتا۔ ابا تو گھر سے جا چکا تھا، اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ ایسا یہ ہوتا تھا کہ جب سے میں اس کے سامنے آ جاتی تو تقریباً ہفتہ بھی وہ گھر سے باہر رہتا۔ میرے
اماں ابا کی پسند کی شادی تھی۔ ابا درمیانے درجے کا تھا اور اماں جھگیوں میں رہا کرتی تھی۔ بس وہیں سے ان کا میل جول بڑھا اور نہ جانے کیا سوچ کر دونوں نے ہی بھاگ کے شادی کرنا مناسب سمجھا۔ شادی ہو گئی، جب ساری ذمہ داریاں سامنے آئیں تو ابا بوکھلا گیا۔ وہ پہلے ہی آرام پسند تھا اور اب مزید ہو گیا۔ اماں ہی لوگوں کے گھروں میں جا کر صاف ستھرائی کا کام کیا کرتی اور اس آمدن سے گھر چلایا کرتی۔ پہلے 2-3 ماہ تو اماں کے اچھے رہے، لیکن پھر جب پتا چلا کہ وہ حاملہ ہیں تو ابا نے سختی سے کہا کہ بیٹا دینا، اس کے علاوہ میں کچھ اور برداشت نہیں کروں گا۔ ان الفاظوں کی بدولت اماں نے ہر طرح کا وظیفہ کر لیا، دم درود اور تعویذ کروائے، مگر میں پیدا ہو گئی۔ میرے پیدا ہونے کا علم جب ابا کو ہوا تو انہوں نے مجھے اپنی اولاد ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ تو اماں کو چھوڑنا چاہتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ پورے گھر کا نظام اماں کی وجہ سے چل رہا تھا۔ وہی اکیلی جو کما کر لایا کرتی، بند نظروں سے ہماری ضروریات کو پورا کر دیا کرتی۔ بچپن میں اماں نے بتھیری کوشش کی کہ ابا مجھ سے انسیت رکھیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب اماں مجھے زبردستی ابا کی گود میں تھما کر جاتی تو واپسی پر میں زمین پر گری ہوتی اور رو رہی ہوتی۔ بہت سارے باپ ہیں جو اپنی اولاد یا بیٹیوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، مگر میرا باپ جتنی نفرت مجھ سے کرتا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنی نفرت اس دنیا کے کسی اور لڑکی کے حصے میں کبھی آئی ہوگی۔ بچپن میں اگر میں راہ میں بیٹھی یا لیٹی ہوتی تو ابا مجھے ٹھڈا مار کر وہاں سے چلا جاتا اور اماں پیچھے چیخ چیخ کر ابا کو برا بھلا کہتی، مگر وہاں نہ کوئی سننے والا تھا اور نہ ہی کسی کو کوئی پرواہ تھی۔ ابا کو یہی تھا کہ اگر بیٹا ہوتا تو اسے کما کر کھلاتا، پھر وہ بھی فخر سے سینہ چوڑا کی گھر میں چارپائی توڑتا، مگر اس کے خواب ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ اس روز جب ابا نے مجھے مرخی سے زخم دلوائے تو اماں نے قسم کھا لی کہ میری شکل ساری زندگی ابا کو نہیں دکھائے گی، اور اماں نے یہ بات اپنے عمل سے ثابت بھی کر دی۔ اس نے مجھے سرکاری اسکول کی ایک استانی کے گھر میں چھوڑ دیا۔ وہ استانی اکیلی رہا کرتی تھی، میں صبح کو اس کے ساتھ اسکول جا کر پڑھائی کر لیتی اور واپسی پر اسی کے ساتھ گھر آ جاتی۔ وہاں زندگی بڑے مزے اور سکون سے کٹ رہی تھی، بس ایک یہی اماں کی کمی تھی، مگر ابا کی پھٹکار کے آگے یہ بات قابل برداشت تھی۔ میں اپنی ساری عمر ہی استانی کے ساتھ رہی۔ ایک روز اماں آئی اور استانی سے مشورہ کرنے لگیں کہ اب مجھے مریم کی شادی کر دینی چاہیے۔ استانی بھی اس بات پر راضی تھی، ویسے بھی دونوں بوڑھی ہو چکی تھی، انہیں اپنا کوئی اعتبار ہی نہیں رہا تھا۔ استانی نے اماں کا بوجھ بانٹتے ہوئے خود ہی میرے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دی۔ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد ایک رشتہ پسند آیا اور میرا سادگی سے نکاح کر کے مجھے مجید کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اس سب کا ابا کو علم نہیں تھا، وہ تو بچپن سے ہی مجھ سے لا تعلقی اختیار کر چکا تھا، مگر اماں نے بھی اپنے ضدی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ابا کو میری شادی تک کا علم نہیں ہونے دیا۔ لڑکے والے مڈل کلاس تھے، انہیں بس سگھڑ سی بہو چاہیے تھی، جو میری شکل میں ایک اچھا آپشن تھا۔ بغیر کسی جہیز اور باقی رسومات کے میرا 1 مہینے کے اندر جھڑ منگنی اور پٹ بیاہ والا سین ہو گیا۔ شادی کے بعد مجھے لگا کہ اب زندگی آسان ہو جائے گی، چاہے جو بھی تھا۔ باپ کی محبت کی بھوک دل میں تو اٹھتی رہتی ہے، لیکن میں کیسے بھی کر کے اسے دبا ہی لیا کرتی تھی۔ اماں نے میرے شوہر کو حقیقت نہیں بتائی، بس یہی کہا کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ ان لوگوں کو بھی میرے متعلق جاننے میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ شادی کے شروع دن تو بڑے اچھے گزرے، مجید ہر بات کا دھیان رکھتا، ساس نند بھی وارث صدقے جاتی، کبھی کبھار تو اپنی قسمت پر رشک آتا کہ ایسی کون سی نیکی کر لی، یا شاید خدا کو ابا کا میرے ساتھ رویہ برا لگا تبھی اتنی آسانیاں دے دی مجھے، مگر میں غلط تھی، کیونکہ وہ سب مجھے لبھانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کا مقصد کچھ اور تھا، وہ مجھے بیاہ کر اپنے گھر میں بہو نہیں لائے تھے، بلکہ وہ تو مجھے آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔ پہلے کچھ مہینے تو اچھے رہے، مگر بعد میں کچھ پیچیدگیوں کے باعث میرا حمل ضائع ہو گیا، جس پر ڈاکٹر نے بتایا کہ اب دوبارہ حاملہ ہونے میں 2 یا 3 سال کا وقفہ ہوگا۔ یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی۔ پہلے تو میں نے اپنے شوہر سے یہ بات چھپائی، لیکن پھر سوچا کہ کیا کرنا ہے چھپا کر، یہ لوگ تو مجھے تانے دے دے کر ہی مار دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ حقیقت چھپانے کے بجائے میں بتا دوں۔ میں نے اپنے شوہر کو حقیقت بتا دی، لیکن نہ تو وہ خوش ہوئے اور نہ ہی غصے میں آئے۔ میرا ہاتھ تھام کر سیدھا مجھے ساس کے پاس لے گئے اور مینوان سب کچھ بتا دیا۔ ساس کچھ لمحے تو میری شکل دیکھتی رہی، پھر بولی کہ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو، کیا پتا تم اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہی ہو۔ تو پھر اس بات پر مجھے جتنی قسمیں یاد تھیں سب کھا کر میں بیٹھ گئی اور بتایا کہ نہیں، میں جلد ہی آپ کو پوتا دوں گی۔ ساس کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی کہ دیکھو بیوی، پھر تم اپنے گھر جاؤ، جب ٹھیک ہو جاؤ تو چلی آنا، میں مفت میں روٹیاں توڑنے کے لیے تمہیں نہیں رکھوں گی۔ دیکھیں امی، جو آپ کہیں گی وہ میں کروں گی، بس آپ مجھے گھر سے نہ نکالے، میں نوکری کروں گی، جہاں کام ملا میں وہاں کروں گی، چاہے بھیک کی کیوں نہ مانگنی پڑے۔ میرے منہ میں جو کچھ بھی آیا میں نے سب کچھ بول دیا، کیونکہ میں دوبارہ کسی کے بھی رحم و کرم میں نہیں زندگی گزار سکتی تھی اپنی۔ بڑھ سے ابا بھی اماں کو تانے دیتے اور میری وجہ سے ان کا جینا ہلکان کرتے۔ استاد خود اپنے رشتہ داروں کے پاس جا چکی تھی، سو میرا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا۔ میری بات سن کر ساس بولی کہ صحیح ہے، پھر کوئی اور کام مت کرنا، بھیجو اس کو، مانگو اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ میں نے جو بات بس ایسے ہی چلتے چلتے بول دی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہی میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گی۔ نوکری تو کیا ہی کرنی تھی، صرف 5 جماعتیں پڑھی تھی میں نے، بھیک
میں نے تصدیق کی خاطر ساس سے پوچھا تو وہ بولی کہ ہاں بھیک، خود ہی تو تم نے کہا تھا کہ وہ بھی مانگ لوں گی، ویسے بھی اس میں محنت تو نہیں ہے لیکن پیسہ بڑا ہے۔ لیکن امی، اس سے پہلے کہ میں مزید جملے ادا کرتی، ساس طنزیہ بولی کہ بس ہو گئی کمائی، کر لیا شوق پورا، چلو اپنا بوریا بستر باندھ کر گول ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دوبارہ سوچ کر رہنے کا دل کرے تو ادھر چوک میں سگنل نمبر 5 پر بھیک مانگنے پہنچ جانا کل، اور اب جاؤ یہاں سے، ورنہ پوری رات میرے سر پر مسلط رہو گے تو۔ میں وہاں سے گنگ ہو کر چلی آئی، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی جس شریف گھر میں شادی کی وہ مجھے دھڑلے سے بھیک مانگنے کے لیے بول رہے تھے، کہیں سچ مچ ان کا کاروبار بھیک مانگنا تو نہیں تھا۔ یہ سوچ کر میں شاکی ہو گئی اور سوچ لیا کہ ہر حال میں جا کر رہوں گی۔ وہ پوری رات مجھ پر بے چینی سوار تھی۔ ویسے میرے شوہر تو کام پر جاتے ہی تھے اور ساس کے ساتھ نند بھی باہر لوگوں سے میل ملاقات کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ میں گھر سے بالکل سارا دن اکیلی رہتی، لیکن اب جب کہ مجھے اس گھر سے جانے کا سندیشہ مل گیا تھا تو اپنا یہاں پر قیام میں ایک ہی صورت پر یقینی بنا سکتی تھی کہ کوئی کام دھندا تو کر لوں میں۔ بھیک تو میں نہیں مانگ سکتی تھی۔ سو سب کے جانے کے بعد چادر کی بکل مارے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ میرا رخ ایک قریبی اسپتال کی جانب تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں صفائی کا کام مجھے ضرور مل جائے گا، سو میں وہیں جانے لگی، مگر راستے میں ایک چیز دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سامنے جس سگنل پر میری ساس نے مجھے بھیک مانگنے کا بولا تھا، وہاں وہ گندے کپڑوں میں خود پیالہ ہاتھ میں تھامے بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھا تو قدر فاصلے پر مجھے میرے شوہر اور نند بھی دکھائی دے گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میرا دماغ زور زور سے گھومنے لگا۔ میں بھاگ کر واپس گھر جانے لگی، مگر دور سے آتے رکشے سے بری ہی طرح ٹکرا گئی تھی۔ اس کے بعد بالکل بھی ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں پر ہوں۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پر تھی اور میرے ساتھ مجید بیٹھے تھے۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ ایک دم سے دھاڑے، وہاں کیا گڑ کھلانے گئی تھی تم؟ تمہاری وجہ سے ہمارا دھندا آدھا چھوڑ کر آئے ہیں ہم گھر واپس۔ میں پہلے ہی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اوپر سے اچانک اس طرح کی گرج سن کر میرے حواس سے معطل ہو چکے تھے۔ وہ مجید، وہ میں کام کرنے، میرا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب وہ میرا ہاتھ مروڑ کر بولے کہ اس حلیے میں ایسے بن سور کر کام کرنے گئی تھی تم؟ بھیک مانگنے کا مطلب نہیں پتا تمہیں؟ اوپر سے اتنے مردوں کے درمیان بے ہوش ہونے کا ڈرامہ رچایا۔ مجید کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ اس طرح انہوں نے کبھی بھی بات نہیں کی تھی، آج ایسے کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجید، میں بھیک مانگنے نہیں گئی تھی، وہ ہسپتال میں کام کرنے۔ مگر یہ جملہ بھی ادھورا ہی رہ گیا جب وہ اپنے بال نوچتے میرے قریب آ کر بیٹھے۔ دیکھو مریم، تمہیں ایک بات ذہن میں اچھی طرح بٹھانی ہوگی، ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، ہم بھی تمہاری طرح جھگیوں میں ہی رہا کرتے تھے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ ہم بہت شریف خاندان کے لوگ ہیں تو تمہاری بھول ہے۔ اگر شریف گھرانے سے تعلق ہوتا تو تم جیسی لڑکی کو کیوں بیاہ کر لاتے جس کے باپ کا ہی نہیں پتا وہ اس کی اولاد ہے بھی یا نہیں؟ اتنا بول کر وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ مجید، یہ حد ہو گئی ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں جا رہی ہوں۔ اتنا بول کر میں فٹافٹ اپنی چرپائی سے اٹھی، مگر مجید نے مجھے ویسے ہی دھکا دیا اور بولے کہ جرت بھی مت کرنا یہاں سے جانے کی، تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، تبھی میں تمہیں بیاہ کر لایا تھا کہ تم بھیک مانگنا جانتی ہوگی، اسی لیے چپ چاپ وہی کام کرو جو کرنے کا بولا ہے، بلا وجہ اپنی ٹانگ مجھ سے مت اڑوا لینا، اگر نہیں کما کر لاؤ گی تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، اس لیے چپ چاپ بات مانو۔ اتنا بول کر وہ باہر چلا گیا، جبکہ میں حیرت سے ششدر کھڑی وہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو مجھ پر بیت چکا تھا۔ یعنی میرا بچپن اتنی مشکل میں گزرا اور اب شادی کے بعد اس سے زیادہ مشکلات میری زندگی میں آ چکی تھی۔ پہلے سوچا کہ چپکے سے یہاں سے میں بھاگ جاؤں، مگر کہاں بھاگتی؟ ان لوگوں کو میرے گھر کا علم تھا، ایک تو یہ وہاں پہنچ جاتے، دوسرا ابا مجھے کبھی بھی قبول نہ کرتا۔ میں پورا دن کمرے میں بند پڑی رہتی، بہتر حل کے بارے میں سوچتی رہی، مگر مجھے اس کے علاوہ کوئی راہ فرار دکھائی نہ دیا کہ میں مجید کی بات مان کر بھیک مانگنا شروع کر دوں۔ ویسے بھی یہ میری خواہشوں کا گلا تو بہت پہلے ہی گھونٹ چکا تھا۔ پورا دن اور رات کسی نے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے کھانا دیا۔ رات کے آخری پہر میں بھوک سے نڈھال ہو کر کچن کی جانب بڑھی، مگر اس سے پہلے کھانے والی کسی چیز کو ہاتھ لگاتی ساس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کہ کس کی اجازت سے یہ سب کھا رہی ہو؟ تم کما کر لائی تھی؟ مجھ میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، 2 دن سے بھوکے پیٹ تھی اور مجھ پر اب غشی طاری ہونے لگی۔ امی، وہ بھوک، میں نے کہنا چاہا، مگر وہ سختی سے بولی کہ جب تک دھندا نہیں کرو گی میں تمہیں پیٹ کی آگ بجھانے نہیں دوں گی۔ اس بات پر میں نے سالن کی دیگچی اٹھا کر زمین پر پٹخی اور بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے چیخی کہ مانگ لوں گی بھی تم جیسے بھیکاریوں کے لیے، اب اگر تم نے مجھے کھانے سے روکا تو اپنی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تقریباً پاگل ہو چکی تھی۔ ساتھ پڑا چاقو اٹھا کر ساس کی جانب بڑھی تو وہ مجھے دھکا دے کر باہر کو لپک چکی تھی۔ مجید اور میری نند بھی صحن میں شور سن کر آ گئے، مگر ساس انہیں کچن میں نہیں آنے دے رہی تھی، جبکہ میں بے دردی سے فرش پر پڑا سالن روٹی کے ساتھ کھا رہی تھی۔ پیٹ کی آگ انسان کو کہاں تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہوا تھا۔
میں نے جو کچھ کیا تھا اس کے ذمہ دار بھی یہی لوگ تھے۔ اس کے بعد کسی نے بھی مجھ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور صبح جب مجید جانے لگے تو ان کے ساتھ ہی بھیک مانگنے چل پڑی۔ پورا دن کسی اذیت میں گزرا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ زندگی اتنی مشکل ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن زندگی میرے لیے ایک اور موڑ لیے کھڑی تھی۔ جب میں واپس آئی تو ابا آیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا کہ تیری ماں مر گئی ہے، جا کر منہ دیکھ لی۔ اس کے بعد میں گلیوں میں کیسے ننگے پیر بھاگتی اپنے گھر پہنچی تھی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ بس لگاتار میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں پاگلوں کی مانند گھر پہنچی تو سامنے کفن میں لپٹی میری ماں کی لاش تھی۔ اس دن کے بعد زندگی سے رنگ کیسے اڑتے ہیں مجھے اصل معنوں میں علم ہو گیا تھا۔ ابا کا یہی بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے مجھے اماں کی موت کی خبر دے دی۔ اس سے زیادہ وہ مجھ سے نرمی شاید عمر بھر نہیں برت سکتا، مگر حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اماں کو دفنانے کے بعد ابا میرے پاس آیا اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا کہ میں نے تیرے سے بڑی زیادتی کی ہے، لیکن اب مزید نہیں کروں گا۔ تو بس سسرال سے اپنا سامان اٹھا، میں تجھے یہاں سے لے جاؤں گا۔ ابا، میں نے حیرت سے ابا کو پکارا تو اس نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ ہاں میں سچ بول رہا ہوں، تیری ماں سے بڑی محبت کرتا تھا مگر ساری عمر اسے یہ دکھ دیا ہے، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد مزید اسے دکھوں کے سائے میں نہیں رکھ سکتا۔ تو میری دھی ہے اور آج میں تجھے پورے دل سے قبول کرتا ہوں، جا اور اپنا سامان لے کر آ، اس گھر میں تیرے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ سن کر میں ایک مرتبہ پھر دیوانوں کی مانند اپنے سسرال پہنچی اور سامان اکٹھا کرنے لگی۔ میرے شوہر نے سب کچھ مجھے سمیٹتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کہاں کی تیاری ہے، گھر بیٹھو آرام سے، پہلے ہی ماں کی موت پر 3 دن کام میں نہیں کیا تم نے۔ میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور چپ چاپ سامان سمیٹ کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولی کہ اب مجھے کام کرنا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں لے آؤ جو یہ سب کچھ باخوشی کرنے کے لیے تیار ہو۔ میرے بدلے تیور دیکھ کر مجید تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا۔ مریم تم ایسے نہیں اس گھر سے نکل سکتی۔ اس سے میرا بازو دبوچا تو میں جھٹکے سے پیچھے ہوئی تو فیصلہ کر کے نکال دو گھر سے، کیونکہ میں تم جیسے ذہنی مریضوں کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اگر مجھے زبردستی رکھا تو خودکشی کر لوں گی، پھر دیتے پھرنا پولیس والوں کو جواب۔ بس یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، مجید پیچھے ہٹ گیا، جبکہ ساس اسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی ارے اس کلموہی کو روک، سب میں بھانڈا پھوڑ دے گی جا کے، مگر مجید نہ آگے مجھے روکنے کے لیے بڑھے نہ ہی میں رکی تھی۔ تب میں اس گھر سے نکلی تو پھر کبھی واپس نہیں گئی، نہ ہی مجھے کوئی وہاں سے لینے آیا۔ جس قید میں رہ رہی تھی اس سے نکلنا ہی بہتر تھا۔ گھر آئی تو ابا کا رویہ بڑا اچھا تھا۔ کچھ دن تو مجھے یقین ہی نہ ہوا کہ یہ میرا باپ ہے جو مجھے جان سے مارنے تک کے لیے تیار تھا۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا، میں اس قدر خوش تھی کہ یقین ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرا باپ مجھ سے انسیت رکھنے لگا۔ اب مجھے اماں کی بھی بہت یاد آتی، کاش وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہوتی تو ہم کتنے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے، مگر بہت سی باتیں اب ناممکن تھی۔ مجید کو میں بھولی تو نہیں تھی مگر فراموش کر چکی تھی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا مجھے تقریباً اس گھر میں، جب ابا میرے پاس آئے اور بولے کہ تم وہیں پر کام شروع کر دو جہاں تمہاری ماں کرتی تھی، ویسے بھی اتنی مہنگائی ہے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے۔ اس روز ابا کے پیار کے غبارے میں سے ساری ہوا نکل گئی۔ مجھے علم ہو گیا کہ میرا باپ میری یا اماں کی محبت میں چور ہو کر مجھے لینے نہیں گیا تھا، بلکہ اسے یہ فکر تھی کہ اب اس کے گھر کے پیسے آنا بند ہو جائیں گے۔ کام تو وہ کبھی نہیں کیا کرتا تھا، سو بس کمانے والی لے آیا تھا، پھر چاہے وہ میں ہی کیوں نہ تھی جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ اب میں مجید کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، سو چپ چاپ گھروں میں صفائی کا کام کرنے لگی۔ اسی طرح میری زندگی کے 2 سال اس گھر میں ضائع ہوئے جہاں میرے باپ نے مجھے کبھی بھی برداشت نہیں کیا تھا۔ سو میں تو شوہر اور باپ دونوں کی طرف سے خالی تھی، اس لیے اب ایک باپ کی ہی پناہ میسر تھی تو وہیں رہنے لگی۔ 2 سال بڑی مشکل سے گزارے۔ میں روز دعا کرتی کہ کاش مجید مجھے لینے آ جائے، مگر دعائیں اتنی آسانی سے کہاں پوری ہوتی ہیں۔ پھر ابا کی حالت خراب ہو گئی تو اس کی بیماری کا علاج صرف اسی مہنگے اسپتال میں تھا۔ مجھے اس کے بلز کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ زیادہ محنت کر کے ہی قرض چکا دوں گی، مگر ابا صرف 2 دن ہی وہاں زندہ رہے، لیکن ان 2 دنوں میں بل 2 لاکھ کے قریب تھا۔ اب میں گھر میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیسے اتنے پیسے ادا کر سکوں گی۔ گھر آ کر کھانا کھایا اور شام کو پھر اسپتال چلے گی۔ وہاں جا کر پھر سے لوگوں کی مدد کی بھیک مانگی مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر ایک نرس میرے قریب آئی اور کان میں بولی کہ تم آج رات ایک مریض کے پاس رک جانا تو صبح میں بل ادا کر دوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں مان گئی اور نرس نے مجھے ایک سرخ جوڑا دیا کہ یہ پہن لینا۔ تعجب کا شکار ہوتے میں جیسے ہی مریض کے پاس پہنچی تو میں کمرے میں اکیلی تھی۔ مریض کی جیسے ہی طبیعت بگڑی تو میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا مگر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ مریض کوئی اور نہیں بلکہ مجید تھا جو بالکل پاگلوں والی حرکتیں کر رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ مجید اپنے بال نوچ رہا تھا۔ میں نے اسے پرسکون کرنا چاہا اور کہا کہ مجید میں آ گئی ہوں، پریشان نہ ہو، میں ہوں مریم آپ کی بیوی۔ یہ سن کر اس کی حالت کچھ سنبھل گئی تھی اور وہ میرے ہاتھ تھام کر رونے لگا۔
اس نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، بس روتے روتے سو گیا۔ میں بھی اس کے بستر کے قریب پڑی کرسی پر سو گئی۔ جب صبح نرس نے آ کر مجھے جگایا تو ساتھ ہی 2 لاکھ روپے کے ایک لفافے میں میری جانب بڑھائے۔ میں نے حیرت سے نرس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سب کیا ہے اور تم اتنے پیسے مجھے کیوں دے رہی ہو؟ میری بات پر وہ ہنس پڑی اور بولی کہ کیونکہ یہ پاگل بڑا امیر ہے، میری کل رات شادی تھی سو میں یہاں نہیں رک سکتی تھی، اس لیے تمہیں روکا، چلو اپنے پیسے لے جاؤ یہاں سے، نرس نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ لیکن اس آدمی کا مسئلہ کیا ہے اور لال جوڑا پہننے کی کیا تک تھی رات کو؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ نہیں بہن، بس اس کا دماغ خراب ہے، بیوی اس کو چھوڑ کر جا چکی ہے، مگر اس پاگل میں اتنی انا ہے کہ اسے جا کر لا نہیں سکتا، خود ہی پاگل ہو گیا ہے۔ اس کی ماں اور بہن علاج کی خاطر اسے یہاں لائی ہیں، مگر یہ روز رات کو روتا ہے اور اس کی بیوی واپس نہیں آئی تو بس میں لال جوڑا پہن کر اس کے قریب بیٹھ جاتی ہوں اور یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کی بیوی واپس آ گئی ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا سوجی، اتنا وفادار شو چھوڑ دیا اس نے۔ نرس سر جھٹک کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے ان 2 لاکھ سے ابا کی میت حاصل کی اور ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد سسرال اپنے ساس کے پاس پہنچ گئی، مگر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ ان کا چھوٹا سا گھر ایک عالیشان بنگلے میں منتقل ہو چکا تھا۔ میں نے ساس کو سب بتا دیا جو کچھ ہسپتال میں میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ ساس کہنے لگیں کہ یہ سب ہم نے بھیک مانگ مانگ کر بنایا ہے۔ مجید پہلے تو غصے میں تھا مگر وہ تم سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کی انا اس محبت سے بھی بڑی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ پاگل ہوتا گیا اور اسپتال پہنچ گیا۔ اس نے ہم دونوں کو بھی بہت منع کیا کہ بھیک مت مانگو، مگر ہماری زندگیاں اسی بھیک مانگنے کی وجہ سے کافی پرتعیش ہو چکی ہیں، تو ہم اس کام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم واپس آ جاؤ، بے شک کوئی اور کام کر لو، الگ سے گھر لے لو، مگر میرے بیٹے کو بچا لو، اس کی زندگی اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں اپنا رد عمل دوں، کیونکہ بالآخر بہت سی مشکلات کے بعد میری زندگی میں بھی آسانیاں آنے والی تھیں۔ آج ہم دونوں کو الگ گھر میں رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ مجید بھی بالکل صحت مند ہے اور ہم دونوں محنت سے روزی کما کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔